السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ آپ لوگ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ صبح کا آغاز ہو چکا ہے، دیکھیں کتنی خوبصورت صبح لگ رہی ہے۔ اور یہاں دوپہر میں میرے کچن کا بھی آغاز ہو چکا ہے، کھانا بننے کا۔ ساتھ ساتھ میں کھانا بھی بناتی جا رہی ہوں۔ مارننگ تو خیر صبح ہی ہو جاتی ہے، لیکن کچن کے کام تو سارا دن ہی نکلتے رہتے ہیں۔ بس میں یہاں پہ ٹماٹر نکالے ہیں تاکہ میں اپنی کوکنگ کا اسٹارٹ کروں۔ کلیننگ کرنے کے بعد میں نے گرین ٹی تو بنانے پہلے ہی رکھ دی تھی، اب میں نے سالن بھی بنانا ہے، تو میں پہلے اسٹوو وغیرہ کلین کر کے اپنا کام اسٹارٹ کر دیتی ہوں، تاکہ اس کے بعد پھر باقی جو میری ڈش واشنگ ہے وہ رہ جاتی ہے۔ کھانا میرا بن چکا ہے، شام کا ٹائم ہو گیا، اور اب آج تو سب بچوں کی اکیڈمی سے آف ہے، تو پھر شام میں شیک کی جگہ سب لوگ چائے پیتے ہیں، اور چائے کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ بنا لیتی ہوں۔ کبھی فرائز ہیں، پاپ کارن ہے، نمک پارے ہیں، یا جو بھی بچے کھانا چاہیں، یا چکن بریڈ ہے تو میں وہ بھی بیک کر لیتی ہوں، یا منی پیزا بنا دیتی ہوں بچوں کو، تو وہ شوق سے کھاتے ہیں۔ تو بس ابھی دونوں جو بیٹے ہیں اور بیٹی ہے، تو ان دونوں نے کہا کہ مما آپ فرائز بنا لیں، تو ایک ٹرپ تو میں نکال چکی ہوں فرائز کا، کیونکہ ماشاء اللہ بچے شوق سے کھاتے ہیں۔ تو اب یہ میں نے دوسرا ٹرپ ڈالا ہے۔ چائے ایز یوزول میں الائچی ڈال کے بناتی ہوں، شام میں چائے پی لو تو رات تک فریشنس رہتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے عادت سی پڑ جاتی ہے تو پھر تھکن کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ یہاں یہ آپ باکس دیکھ رہے ہوں گے، اور اس لڑکی کو دیکھ کے سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید یہ ہماری تصویر ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کتنے دن سے میں بچوں کے پیچھے پڑی رہتی تھی کہ بیٹا اٹھ جاؤ، میری ویڈیو بنا لو۔ میں ناشتہ بنا رہی ہوں تو پھر ساتھ ساتھ مجھے کیمرہ بھی پکڑنا پڑتا ہے، کھانا بھی کوک کرنا پڑتا ہے۔ جب اٹھ جاتے ہیں تو ظاہر ہیلپ کر دیتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک دم اٹھنے کے بعد اٹھتے ہی کوئی بھی آن کے نہیں کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے مائنڈ ہی وہ نہیں ہوتے ایک دم پرفیکٹ۔ تو بہرحال بچے زبردستی کہا کہ آپ روز صبح آ جاتی ہیں سر پہ، تو آپ نہ رنگ لائٹ لے لیں، اس سے آپ اپنا اسٹینڈ کچن میں ہی کھڑا کریے گا اور اپنی بنا لیجیے گا، بعد میں ہم آپ کی دیکھ لیں گے جب بھی آپ کو ہیلپ چاہیے ہوگی۔ تو بہرحال کل بچے زبردستی مجھے لے گئے تھے، پہلے بھی دیکھ کر آئی تھی لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، کیونکہ ایک تو وارنٹی نہیں تھی، اوپر سے بعض لائٹوں میں اتنی لائٹ سی تھیں کہ کہنا چاہیے جیسے یونیکارن کی کلر، ملٹی کلر جیسے ٹک ٹاکرز کی۔ تو یہ لائٹ کافی اچھی لگی، اس میں زیادہ لائٹس نہیں ہیں، صرف دو تین کلر ہیں، لائٹ وائٹ اور یلو۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں وارنٹی بھی مجھے ملی ہے 6 منتھ کی۔ تو میں نے پھر یہی لے لیا، بچوں نے کہا مما یہ لے لیں آپ، 6 مہینے تک وہ ادھر سے ادھر کمرے میں کرتی رہیے گا، اگر کوئی خرابی ہوئی تو وارنٹی میں چلی جائے گی، کیونکہ باقی میں تو وارنٹی وہ دے ہی نہیں رہے تھے۔ اب جب انہوں نے زبردستی یہ چیز دلوا ہی دی تھی مجھے، تو پھر آپ کو پتہ ہے بچوں کی فرمائش شروع ہو جاتی ہے۔ گھر میں آ گئی تھی، کھانا وانا ہم نے کھا لیا، تو آپ کو پتہ ہے رات میں تو سبھی جاگتے ہیں پیپرز کی وجہ سے، یا جب سے کورونا ہوا ہے تو یہ شاید ہیبٹ میں شامل ہو گیا ہے بچوں کی رات میں جاگنا۔ تو بس بچوں نے کہا مما آپ کیک بنا دیں، ہمیں چاکلیٹ والا نا، ہاٹ ملک کیک جو چاکلیٹ والا، تو جلدی بن جاتا ہے، تو بچوں کو پتہ ہے مما بنا دیں گی۔ تو میں نے کہا اچھا میں ڈش واشنگ نہیں کروں گی، جو بھی ہاتھ اٹھا لے جو دھوئے گا تو میں بنا دوں گی۔ تو لیکن اس میں اتنی دیر نہیں لگتی، کیونکہ اب بچوں نے جب اتنا انسسٹ کر کے یہ دلوایا تھا تو آپ کو پتہ ہے بات تو ماننی پڑتی ہے۔ تو بہرحال میں نے ساتھ ساتھ یہ شروع کر دیا، اس کا بیٹر وغیرہ بنا کے سب چیزیں ساتھ میں اوون میں پہلے ہی اسٹارٹ کر دیتی ہوں تاکہ وہ پری ہیٹ ہو جائے۔ اوون سے کافی ایزی ہو جاتا ہے، بچے جب بڑے ہو جائیں تو یہی چیزیں زیادہ شوق سے کھاتے ہیں۔ میرے ہسبینڈ اکثر کیک لے کر آتے تھے، آپ یقین کریں وہ فریز ہوئے ہوئے اور وہ اس طرح کے، مجھے تو یہاں کے کیک پسند ہی نہیں آتے جو مجھے پاکستان کی کیک لگتی ہیں۔ تو بلکہ ابھی ایک دو دفعہ سے تو میں نے اٹھا کے دیے ہیں کہ وہ عجیب اتنا ٹیکسچر ان کا ہارڈ، کہ اس سے اچھا جب سے میں نے ابھی 2 3 دفعہ سے میں نے کیک بنانا شروع کرا ہے تو بچے اب کیک کا نام ہی نہیں لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں مما آپ خود ہی بنا دیں۔ اور یقین کریں یہ کیک اتنا سافٹ بنتا ہے، اتنا سافٹ کہ آپ اگر، کیک تو خیر ہوتے ہی سافٹ ہے لیکن یہ ہاٹ ملک کیک اتنا سافٹ بنتا ہے کہ آپ اپنے ہونٹوں سے اس کو دبا دیں، جیسے بیبی کی گلو اسکن ہوتی ہے سافٹ سی منچو سی، بالکل آپ دیکھیں اس کو 2 دن 3 دن بھی رکھ لیں، اس کی سافٹنس میں کوئی فرق نہیں آتا اور بہت لائٹ ہوتا ہے۔ اور
میرے بچے اس کو آئس کریم کی ونیلا اسکوپ وغیرہ جس کو جو اسکوپ پسند ہے اس میں ڈال کے کھاتے ہیں ایز اے براؤنی کی طرح، بہت اچھا آتا ہے۔ تو میں یہ بنا رہی ہوں، بس یہی ہوتا ہے کہ مسٹیکس ہر ایک سے ہوتی ہیں۔ پہلی دفعہ جب میں نے کیک بنایا تھا تو صحیح بنا تھا، اور وہ میں نے پتیلے میں بنایا تھا۔ یہاں تو پھر بھی اوون ہے، لیکن میں پھر بھی کوشش کرتی رہی، پتیلے میں کیک بھی بناتی تھی، پیزا بھی بناتی تھی بچوں کے لیے۔ لیکن وہ یہ کہ پھر جب میں یہاں آئی تو پھر اوون لے لیا، وہاں پہ کچن میں اوون رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ لیکن بس وہی نا، بچوں کی وجہ سے آپ نے وہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے جو آپ نے کبھی ایکسپیریمنٹ نہیں کیا ہوتا، اور ایکسپیریمنٹ کا نام ہی یہی ہوتا ہے کہ کبھی کامیابی نہیں بھی ملتی، لیکن کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ کامیابی کبھی نہ کبھی آپ کو اچھی رزلٹ مل جاتا ہے۔ اور دیکھیں رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ بچے میرے بازار کا پسند نہیں کرتے، میں گھر میں ہی بیک کر کے بچوں کو دیتی ہوں، چاہے وہ پیزا ہو، چاہے وہ چکن بریڈ ہو، چاہے وہ کیک ہو۔ تو اللہ کا شکر ہے بچوں کی وجہ سے ان چیزوں کی عادت پڑ گئی، تو آپ کو ایکسپیرئنس ہو ہی جاتا ہے۔ یہ میں اپنا بلو بینڈ جو میرا فیوریٹ بٹر ہے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں، اس کو گرم کرنے کے بعد، کیونکہ یہ گرم کر کے، کیونکہ ہاٹ ملک کیک ہے تو یہ کافی اچھا تیز گرم ہو گیا، مجھ سے یہ پیالی ہی نہیں پکڑی جا رہی تھی۔ پھر بھی بس میں نے پکڑ کے اس کو ڈال دیا، اور دیکھیں کتنا تیز دھواں اٹھ رہا ہے، اور اس کا مکسچر اتنا اچھی خوشبو آنے لگی اس کو ڈال کے کہ ونیلا ایسنس کی پورے کچن میں جیسے مہک سی گھوم رہی ہوتی، جیسے بیکری وغیرہ کے پاس سے آپ گزریں، یا بریڈ وغیرہ، یا کبھی بسکٹ فیکٹری کے پاس سے کبھی گزر ہوا ہو آپ کا، تو ایک ہوا میں کہنا چاہیے وہ بسکٹ کی، چاکلیٹ کی خوشبو سی پھیلی ہوتی ہے، تو بالکل ایسی ہی خوشبو مجھے بیکنگ کرتے ہوئے محسوس ہوتی ہے۔ تو بس یہ کیک فٹافٹ فٹافٹ بس اس کو بس پھینکنا ہی ہوتا ہے، اس کے بعد یہ ایزی آپ اس کو فوراً ڈال کے بیک کر لیں۔ تو بس یہاں میرا کیک ہو گیا ہے، اب میں اس کو تھوڑا سا سیٹ کر لوں تو بس میں اس کو ڈالوں گی، اور جب یہ بن جائے گا تو آپ دیکھیے گا کتنا فلفی اور کتنا سافٹ ہے۔ یہاں دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں، اوون میرا بہت اچھا پری ہیٹ ہو چکا ہے، تو بس میں نے ڈالا، اب میں اس کو نکال رہی تھی، مجھ سے یہ نکالا بھی نہیں جا رہا تھا، ایون کہ نکالتے ہوئے میری فنگر گئی تو وہیں سے وہ سافٹ ہونا شروع ہو گیا۔ دیکھیں اس کو میں نے 45 منٹس دیے تھے، اور بس ہاٹ اس میں ہی میں اس کو ریپ کر دیتی ہوں تاکہ جو بھی اس کی سافٹنیس ہے وہ اس میں لاک ہو جائے، اور تھوڑی دیر کے بعد بس میں اس کو نکالوں گی 10-15 منٹ کے بعد، تاکہ اس کا جو موئسچرائز اندر جو بنتا ہے وہ سافٹ ہے۔ بیٹی کو ایڈیٹنگ کرنے کا بہت شوق ہے تو وہ پریزنٹیشن وہی کرتی ہے، تو دیکھیں ماشاءاللہ کیک بہت اچھا سافٹ بنا ہے، بلکہ چاکلیٹ کی لیئر ٹائپ ایسی آ جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے اوپر سے میں نے گریز کری ہے چاکلیٹ، اور اس کی سافٹنیس کا اندازہ آپ خود اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو میرا بلاگ پسند آیا ہوگا، اگر پسند آیا ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، تاکہ میں اور بھی ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کروں اور اپنی ڈیلی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا ایسے ہی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔